اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العالیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان اجل اللہ فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بڑا احسان ہے مومنوں پر کہ ان میں انہی سے ایک رسول بھیجا جو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ قابل قدر سامعین، واجب الاحترام ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ سہانی گھڑی، یہ سہانی لمحات، خوبصورت وقت، یہ سرکار سرور دو عالم امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے ساتھ ساتھ امام صادقین امام جعفر صادق علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت ہے۔ یہی دن، یہی ایام ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کون سی ہستیاں دنیا میں تشریف لائیں۔ سب سے پہلے وہ محمد دنیا میں تشریف لائے کہ جس محمد کے آنے سے کائنات خوشبو سے معطر ہو گئی، فضائیں خوشبو سے معطر ہو گئیں، ہوائیں معطر ہو گئیں۔ وہ سردار آیا کائنات میں کہ جس کے صدقے یہ کائنات بنی۔ وہ سرکار کی دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں ایک پروگرام پیش کرنے کا ارادہ کیا، اور الحمدللہ آج اس پروگرام کے حوالے سے ہماری پہلی ایپیسوڈ ہے، اور انشاءاللہ کل بھی ہم اسی وقت اسی لمحے آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تو اس پہلی ایپیسوڈ میں سب سے پہلے وہ بڑا خوبصورت جملہ جو اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان میں گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں، شہروں میں بڑے خوبصورت انداز سے بینرز پر، دیواروں پر لکھا ہوا نظر آتا ہے، سرکار کی آمد مرحبا۔ اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں، آنے والا ہی سرکار ہے اور ان کی آمد کو ہی مرحبا کہنا چاہیے۔ اور یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہاں ہم لوگ یہ نہیں کہتے سرکار کی ولادت مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ دنیا میں تشریف لانے کا سرکار کا انداز اس جملے سے ہی واضح کر دیتے ہیں کہ یہ سرکار عام بشر کی طرح دنیا میں تشریف نہیں لائے، یہ سرکار عام انسانوں کی طرح دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ یہ تو وہ گھرانہ ہے جس گھر کا بچہ بچہ نور کا ہے، یہ نور والا ہے، نور لے کے آیا ہے، نور والا شہزادہ دنیا میں تشریف لایا ہے۔ اسی ضمن میں جب میں نے کتب کا مطالعہ کر کے دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ کتب بھی اس بات کی صداقت میں اپنی دلیل پیش کرتی ہیں کہ یہ شہزادہ جو ہی دنیا میں تشریف لایا اس وقت منظر کیا تھا، عام منظر نہیں۔ اسی شہزادے کی والدہ معظمہ مخدوم کونین ملکہ عالمین صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کہ جس کی گود میں اس شہنشاہ نے پرورش پائی، وہ خود روایت فرماتی ہیں کہ جب یہ شہزادہ دنیا میں تشریف لایا تو اس کے آنے کا منظر بڑا خوبصورت تھا۔ کیا؟ شہزادے نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے، اپنے چہرہ انور کو آسمان کی طرف، اور ایسا نور نکلا، شہزادی فرماتی ہیں کہ اس وقت پوری کائنات منور ہو گئی۔ اور یہاں تک کتب میں لکھا ہے کہ شہزادہ جب تشریف لایا، شہزادے کے آنکھوں میں سرما بھی تھا، سرما لگا ہوا تھا۔ اور الحمدللہ یہ ہم سب کا ایمان ہے، مسلمانان عالم کا ایمان ہے کہ بشر جب بھی آئے بے لباس آتا ہے، یہ نور جب بھی آئے بالباس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ ہم تو نہیں ہیں، محمد کے آنے کا انداز نرالا ہی ہونا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات بڑی خوبصورت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب رسول خدا دنیا میں تشریف لائے ایک آواز آئی، وَقُلْ جَعَ الْحَقُّ وَزَحْقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آواز آئی پوری کائنات میں، یاری فرما رہے ہیں اس رات تمام دنیا، مولا فرماتے اس رات تمام دنیا روشن ہو گئی۔ پتھر بے زبان اظہار خوشی کر رہے تھے، درخت بے زبان اپنی زبان سے اظہار مسرت کر رہے تھے، کیوں نہ کریں۔ آج ہو گیا ہے، جن کے صدقے پتھر بنے ہیں، جن کے صدقے درخت بنے ہیں، جن کے صدقے کائنات بنی ہے، اس شہزادے کے آنے پر کیوں نہ خوشی ہونی چاہیے الحمدللہ۔ اس لیے فرما رہے ہیں یا علی پاک فرما رہے ہیں
کہ پتھر بے زبان اظہار مسرت کر رہے تھے اور خوشی کیوں نہ ہو. اور جو آواز آئی وہ بڑی کمال ہے، آپ نے سنا ہے، یہ وہ خالق کا فرمان ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. تو الحمدللہ شہنشاہ معظم فخر الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری پر جو یہ اعلان ہے، یہ بڑا خوبصورت اعلان ہے. کہہ دیجئے حق آ گیا باطل مٹ گیا، یہ اعلان پہلے ہو رہا ہے. اب یہاں دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں کہ یہاں سرکار فرما رہے ایک آواز آئی، قرآن کی آیت پہلے آ گئی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. ارے بھائی پھر اس کا مطلب ہے کوئی معاملہ کچھ اور ہے، اس پہ غور و فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے. اب اسی پہ میں نے گفتگو شروع کر دی تو ہماری گفتگو بہت دور چلی جائے گی. یہ خوشی کا پرمسرت موقع ہے. الحمدللہ اس وقت روئے زمین کے تمام مسلمانان عالم یہ پورا ربیع الاول، یہ پورا مہینہ الحمدللہ بڑی مسرت سے اور بڑے اظہار تشکر سے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے مناتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سبیلیں لگتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا خوبصورت جلوسوں کا انعقاد ہوتا ہے. سیدی یا نبی، سیدی یا نبی، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، بڑے خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ نعرے لگتے ہیں. لیکن ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہم غلام ہیں، لیکن ابھی تک ہم زبان کی حد تک رسول کے غلام ہیں، عملی ہم رسول کے غلام نہیں بن سکے. غلامی کا تاریخ میں ذرا تھوڑا سا مطالعہ جب کریں نا تو غلامی کا معیار جو نظر آتا ہے. میں ایک جگہ پڑھنے لگا کہ ایک مالک تھا، کتاب میں لکھا ہے، ایک مالک تھا، اس نے اپنے چند غلام خریدے. ایک اور مالک تھا، اس نے بھی اپنے چند غلام خریدے. غلام خریدتے تھے، اس میں غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی. غلامی کے معیار کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا ہوں. تو دونوں مالک جو اس وقت ان غلاموں کو خرید چکے تھے، دونوں مالک اپنے غلاموں کو لائن میں کھڑا کر کے تیر اندازی کے نشانے کے ساتھ اپنا نشانہ مضبوط کرنے کے لیے غلاموں کے سینے پر تیر مار کہ کس کے دل پہ جا کے تیر لگتا ہے اور کتنا ایگزیکٹ لگتا ہے تاکہ وہ ونر قرار پائے. مگر وہ غلام چوں چراں اور اف تک بھی نہیں کہتا تھا. کیوں کہے بھائی، غلام ہے، خریدا ہوا ہے. جب جو چیز خریدی ہوئی ہو وہ تو پھر مالک کی مرضی پہ چلتی ہے. تو بے آئی نہیں، ہم سب سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقت میں غلام بنے جیسے سرکار چاہتے ہیں. ہمیں انہوں نے خرید لیا، وہ ہماری مالک ہے، ہماری جان کے، ہماری جسم کے، ہماری روحوں کے، ہر چیز کے مالک ہے. کیوں غدیر میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، یعنی جس کا میں مالک ہوں اس کا علی مالک ہے. تو یہاں سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرما کر اپنے مالک ہونے کا بھی خوبصورت طریقے سے اظہار فرمایا اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مقام ملکیت کو بھی واضح فرمایا. تو اسی طرح سرکار جب فرماتے ہیں میں جس کا مالک ہوں، اس کا مطلب ہے جو غلام رسول ہے. تو غلامی رسول کا مزاج اور ہوتا ہے. غلامی رسول کا مزاج، میں مثلا ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، غلام کبھی بھی اپنے مالک کے عطا کردہ کسی بھی کرم پر شکوہ نہیں کرتا. دیکھیں ہماری سرکار کو پتہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اللہ واحد لا شریک ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. تھے نہیں، ہیں، بادشاہ موجود ہیں، حاضر و ناظر ہیں. یہ جو پکار کے ہم کہہ رہے ہیں سیدی یا نبی، غلام ہے تیرے، ہم غلام ہیں. جس طرح ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت بات کہہ گئے کہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں. تو ڈاکٹر اقبال نے بھی بڑے خوبصورت انداز سے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے صرف سرکار کو خراج تحسین پیش نہیں کیا، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت خوبصورت پیغام دے گئے کہ کی محمد سے وفا کیا ہے؟ غلامی میں ہی وفا چھپی ہے. وفا اسی کو کہتے ہیں جس میں غلام کا معیار بہت بلند ہو. اگر ابھی بھی میں نہیں شاید سمجھا پایا، کوئی بات نہیں، پھر اس کو اور آسان انداز سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سرکار کے دور میں اظہار صحابہ، اظہار عارفین، اظہار عاشقین ثابت کرتا ہے غلاموں کا معیار کیا ہے. یعنی چون چراں تک نہیں ہے، اپنی مرضی نہیں ہے. نوکروں کی، عارفوں کی، عاشقوں کی اپنی مرضی نہیں ہے، سب مرضی ان کے مالک کی ہے. کو جو ان کا مالک چاہتا ہے اسی پہ وہ راضی ہیں. وہ یہ نہیں کہتے سرکار نے یہ نہیں ہو یہ ہو، نہیں، نہ مشورہ ہے، مشورہ تک نہیں ہے. غلام مشورہ بھی نہیں دیتے، غلام رضا پہ راضی ہیں، جو کہہ رہے حق ہے. میں کہوں یہ کیسے، یہ کیوں، یہ کب، اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا نقصان ہے، یہ بھی غلامی کا معیار ہے. غلام کبھی بھی اپنے فائدے اور نقصان کو نہیں دیکھتا، ہمیشہ مالک کے فائدے کو دیکھتا ہے کہ اس کا مالک کا فائدہ کس چیز میں ہے.
اور میں یہاں ایک اور بھی سرکار کی ایک حدیث کا اضافہ کرتا جاؤں تاکہ بات اور آگے پہنچ جائے کہ سرکار کا وہ فرمان کہ جو ہم اکثر اپنی کتابوں میں یہاں پاکستان لیول پہ 9th اور 10th میں پڑھتے ہیں، بڑا اہم فرمان ہے، تم میں کوئی بندہ بھی اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک میں محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب سرکار کا یہ فرمان بھی اپنے اندر ایک سمندر رکھتا ہے۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ معیار مخلوق کا سرکار کو پتا تھا کیا ہوگا، اس لیے سرکار نے پہلے فرما دیا اگر تم نے کامل ایمان کی منزل پہ پہنچنا ہے۔ اب یہاں دیکھیں زور نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، فورس نہیں ہے کہ نہیں ایسا کرو، نہیں، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچنا چاہتے تو تمہاری مرضی، تمہارا مقدر، تمہارا نصیب، زور زبردستی تو نہیں ہے۔ تو اسی ضمن میں سرکار کی یہ حدیث، یہ فرمان کہ جب تک میں محمد تمہاری جملہ چیزوں سے محبوب نہ ہو جاؤں، اور یاد رکھیے گا سرکار کی ذات گرامی قدر اس وقت تک ہماری جملہ چیزوں سے محبوب نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے آپ کو معیار غلامی پہ نہیں لائیں گے۔ معیار غلامی پہ لائیں گے تو سرکار ہماری جملہ محبوب چیزوں سے محبوب، کیونکہ مالک وہی ہوتا ہے اور مالک ایک ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، یہ سارے ایک ہیں، یہ سمٹیں تو ایک ہیں، بکھرے تو 14 ہیں، یہ پورا گھر ہے۔ بہرحال اس طرح بھی گفتگو گئی تو بات دور چلی جائے گی، جو میں بار بار آپ کی خدمت میں گزارش کر کے میں تھوڑا سا ان ایام کی مناسبت سے چاہ رہا ہوں کہ آپ کی سوچیں بلند ہو جائیں۔ غلامی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام شکوہ نہیں کرتا، غلام شکر میں رہتا ہے۔ غلام کے شکوے جیسے اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسا ہو گیا کہ ہم تو الحمدللہ شکر میں ہیں۔ اب میں آپ کو شکوے کی شکل ہی دکھاتا جاؤں۔ مثلا اللہ نے حبیب کا صدقہ گھر دیا، اپنا گھر اچھا نہ لگنا، دوسرے کے گھر پہ نگاہ اٹھا کے دیکھنا شکوہ ہے۔ 4 دیواری ایک چھت جو تمہیں ملی ہے، جو ہمیں ملی ہے، اس پہ ہمارا اکتفا نہ کرنا، اور کیا کوٹھی ہے، کیا کمال گھر ہے، کیا کمال، یہ شکوہ ہے، شکر نہیں ہے۔ اللہ نے حبیب کے صدقے ہمیں گاڑی دی، ہم نے اپنی گاڑی کو دیکھ کے بڑی گاڑی دیکھنا شروع کر دی۔ مثلا کسی کے پاس چھوٹی گاڑی، اس نے کہا پراڈو، یا پراڈو کی کیا بات ہے، یہ شکوہ ہے۔ شکر ہونا چاہیے جو مل گیا۔ اللہ نے اپنی شادی شدہ احباب کے لیے اللہ نے ایک خاتون آپ کو آپ کے عقد میں دی۔ ذہن نشین رکھیے گا، اسد بخاری کی ہمیشہ یہی تلخ باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے آپ کو حبیب کا صدقہ ایک خاتون دی، آپ کا عقد ہو گیا، آپ کی منقوہ نکاح میں آ گئی۔ ان کے ہوتے، اس خاتون کے ہوتے ہوئے کسی اور کی عورت کو دیکھنا یہ شکوہ ہے۔ کیوں؟ شکر نہیں ہے، تمہیں مل گئی ہے، تم شکر ادا کرو۔ اور جو جوان ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، ان کا بھی اللہ کے امر کا انتظار نہ کرنا کہ اللہ نے ان کے لیے بھی یقیناً کوئی نہ کوئی سلسلہ حبیب کے صدقے رکھا ہوگا، کوئی نہ کوئی خاتون نکاح شادیاں ہو جاتی ہیں، ہر چیز ایک وقتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، ان کا بھی کسی غیر عورت کو دیکھنا شکوہ ہے، یہ شکر نہیں ہے۔ اللہ کرے ہم شکر پہ آئیں، ابھی تک ہم شکوے میں ہیں، شکر میں نہیں ہیں۔ شکر انشاءاللہ ہمیں کرنا ہوگا۔ ہم نے بیٹھ کے، سب نے بیٹھ کے دال کھائی یا چٹنی سے روٹی کھا لی، اور باہر جا کے ہم نے ہوٹل پہ دیکھا لوگ پیزے کھا رہے ہیں، لوگ برگر کھا رہے ہیں، لوگ وہاں پیس کھا رہے ہیں۔ دیکھو یار کیا کمال کھانا ہے، اور ہم نے وہی دال کھائی ہے، یہ شکوہ ہے۔ شکر یہ ہے کہ جو مل گیا حبیب کے صدقے اللہ نے عطا کر دیا، اس کو کھا کے الحمد پڑھی جائے، یہ ہے شکر، ورنہ شکوہ 4، اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں، یہ 4 انگلیوں کا صرف ڈسٹنس ہے اسی شکر اور شکوے میں۔ اندر ذرا دیکھ لو، اس حلق کے نیچے جو بھی چیز جا رہی ہے، اندر والے نے تو، پیٹ نے تو کبھی شکوہ نہیں کیا، وہ تو شکر ہی کرتا ہے۔ شکم تو ہمیشہ شکر کرتا ہے، شکوہ اوپر کھڑا ہوا ہے۔ ٹیسٹ، اس کا مزہ کیا ہے، اس میں چیز کیا چھپی ہے۔ اندر والا تو دال بھی ڈائجسٹ کر لیتا ہے، گوشت بھی ڈائجسٹ کر لیتا ہے، اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب یہی چیزیں وہ شکوے والی ہیں۔ غلام شکوہ نہیں کرتے، غلام شکر کرتے ہیں۔ غلام کا ہر کام شکر پہ ہوتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اللہ اپنی مخلوق سے بے خبر ہو۔ پروردگار نے ہمیشہ اپنی مخلوق کی بہتری سوچی ہے۔ جب شکر ادا کرنے کی توفیق مل جائے گی، پھر شاید ہم معیار غلامی پہ پورا اترنا شروع ہو جائیں، ورنہ غلامی نہیں ہے، ورنہ صرف باتیں ہی ہیں۔ باتیں تو پھر بندہ ڈیروں کرتا رہے، ساری زندگی کرتا رہے، باتوں سے کیا بنتا ہے جب تک عملی کیفیت۔ دیکھیں اب پوری روئے زمین پہ مسلمانان عالم ہماری کیفیت کیا ہے، ہم ایک دوسرے کے دستے گریبان ہیں، یہ شکوہ ہے، شکر نہیں۔ ارے بھائی کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، علی ولی اللہ پڑھتا ہے، کوئی لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، کوئی علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، تو ٹھیک ہے یار، اس میں زور زبردستی والی کیا بات ہے، اس کا معاملہ ہے، اس کا رب کا اور اس کے رسول کا معاملہ ہے۔ آپ اپنا کردار اتنا کمال کیجئے
کہ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی علی ولی اللہ پڑھے تو آپ کا مزاج اتنا کمال ہو جائے کہ آپ کے کردار کو دیکھ کے یہ کہیں کہ یہ علی ولی اللہ پڑھنے والے کی خوشبو کیا ہے، کمال ہے، اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ یہاں کتنی خوبصورت پھر سرکار کی ایک حدیث جہاں جس نے ایک انسان کی جان بچی اس نے انسانیت کو بچایا، کائنات کو بچا لیا۔ اب اس پہ ہم نے کبھی غور کیا نہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا کسی اہل سنت نے اہل تشیع کی جان بچائی، کسی اہل تشیع نے اہل سنت کی جان بچائی، کسی اہل تشیع نے کسی عیسائی کی جان بچائی، کسی عیسائی نے کسی یہودی کی جان بچائی۔ یہاں تو جملہ ہی نہیں، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے انسانیت کو بچایا، کیونکہ یہ فرمان ہم پہ رسول کا احسان ہے، اور رسول کا احسان اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیشہ ہر بندہ اپنے محسن کے احسانوں کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو اسی ضمن میں جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ شہزادی فرماتی ہے جو ہی ہمارا لخت جگر آئے دنیا میں کوشش کروں گا کل کے پروگرام میں امام صادقین علیہ السلام پہ گفتگو کروں، کیونکہ سرکار کا تذکرہ بھی ضرور ہونا چاہیے۔ ہو گئی امام صادق علیہ السلام، جعفر صادق علیہ السلام کا تذکرہ بہت کم ہوا ہے، ممبر پہ میں نے دیکھا ہے بہت کم، شاذ و نادر کو بات کرے، بات ہی نہیں کرتا۔ میں کوشش کرتا ہوں کل کے پروگرام میں ہم سرکار پہ گفتگو کریں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا۔ ایک منادی نے، یہ بھی ہماری کتب کے واقعات، ایک منادی نے ندا دیا آپ کو خوشخبری ہو، دور شہوار خاتم الانبیاء تشریف لائے۔ تمام زمینوں میں اس کی منادی کرائی گئی، کوئی چلنے والا پرواز کرنے والا ایسا نہیں تھا جسے رسول خدا کی آمد کی اطلاع نہ دی گئی ہو، کوئی بھی روح زمین پہ ایسا نہیں تھا۔ آگے فرمایا تشریف آوری کی رات 70,000 قصر یاقوت سرخ اور 70,000 قصر مرویدار بنائے گئے، تمام بہشتوں کو آراستہ کیا گیا، سن کر ہر بہشت کو ہنسی آئی جو قیامت تک ہنستی رہے گی۔ یہ سرکار کی آمد، مرحبا۔ پھر دریا کی مچھلیوں میں ایک مچھلی ہے جس کا نام تاریخ نے تموسا لکھا ہے، تموسا، توئیں میم واو سین الف سا، تموسا، جو سب سے بڑی مچھلی ہے جس کی 1000 دمیں ہیں، اور جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس کے اوپر 7 لاکھ گائیں بیک وقت بیٹھ سکتی ہیں، اور مچھلی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کی پشت پر کوئی گائیں بیٹھی ہیں، 7 لاکھ۔ اور آمد حبیب خدا پر اس میں بھی حرکت آئی، وہ بھی ہلی۔ کوئی پہاڑ ایسا نہ تھا جس نے دوسرے پہاڑ کو خوشخبری نہ سنائی ہو، بلکہ جھکے ہوئے تھے، پہاڑ جھکے ہوئے تھے، درخت پھلوں اور شاخوں سمیت جھوم رہے تھے۔ حوض کوثر میں خوشی سے تلاطم پیدا ہوا، کعبہ سے آواز بلند ہوئی، آ گیا ہے خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا۔ کیا خوبصورت انداز ہے سرکار کی دنیا میں تشریف آوری کا۔ میرا دل ہے چھوٹا سا ایک واقعہ سرکار کا اور بھی سناتا جاؤں۔ امام صادق علیہ السلام، دیکھیں کن کی زبانی ہے، بادشاہ کی زبانی، اپنی پاک جد کا۔ مولا امام صادقین علیہ السلام سرکار جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب رسول خدا کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، زمانہ جاہلیت تھا، اس وقت کچھ علم رکھنے والا وہاں وہ یہ کہتا پھر رہا تھا کہ وہ مشہور ستارے جن سے لوگوں کو گرمی اور سردی کا پتہ چلتا ہے، اگر ان میں سے ایک ستارہ بھی ٹوٹ کر گر پڑے تو سمجھنا چاہیے تمام مخلوق کے ہلاک ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر وہ ستارے اپنے مقام پر برقرار رہے اور دوسرے ستارے ظاہر ہوں تو کسی عجیب و غریب امر کے ظاہر ہونے کی ایک علامت ہے۔ جس دن صبح رسول خدا دنیا میں تشریف لائے، جہاں جہاں بت تھے منہ کے بل زمین پر گر پڑے، اور کسرا بادشاہ کے عجم کے محل کو زلزلہ کی طرح جھٹکا لگا، اس کے 14 کنگرے گر پڑے، دریائے ساوا جس کو لوگ پوچھتے تھے خشک ہو گیا بلکہ نمک ہو گیا، وادی سماوا جس میں پانی نہیں تھا جل تھل ہو گئی۔ یہی تو سرکار کی آمد، مرحبا۔ اسی رات علماء مجوس نے دیکھا چند اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچتے ہوئے دریائے دجلہ سے گزرے، ان کے شہروں میں داخل ہو گئے تاکہ کسرا درمیان سے ٹوٹ کر 2 حصوں میں ہو گیا۔ اسی رات ایک نور حجاز کے چاروں طرف سے ظاہر ہوا اور تمام عالم میں پھیل گیا۔ یہ سرکار کی شہنشاہ امام و صادقین مولا چھٹے لال ولایت علیہ السلام اپنی پاک جد کی دنیا میں تشریف آوری کا انداز بتا رہے ہیں۔ میں ایک اور بھی چھوٹا سا واقعہ سرکار کی آمد کے حوالے سے سنانا چاہوں گا کہ روایت میں ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام محسن اسلام فرماتے ہیں کہ میرے والد جناب عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا ایک رات سویا ہوا تھا حجر اسماعیل میں، ہم نے خواب دیکھا، آگے کاہن مل گیا، بزرگ عرب سوال کر کے کہتے ہیں بزرگ عرب کیا ہوا؟ فرمایا ہم اسی طرح سو رہے تھے کہ دیکھا ایک درخت ہماری پشت سے روئیدہ ہوا، اس قدر بڑا کہ آسمان تک بلند ہو گیا، اس کی شاخیں مشرق و مغرب تک پھیل گئیں، اس درخت سے ایک نور نکلا جو سورج کے نور سے 70 گنا زیادہ بڑا تھا،
اس کی بلندی ہر آن بڑھتی جا رہی تھی، بڑھتی جا رہی تھی۔ قریش کی ایک جماعت چاہتی تھی کہ اس درخت کو اکھاڑ دیں، جبکہ آپ کے پاس جانا چاہتے تھے اس درخت کو اکھاڑنے کے لیے ایک جوان نہایت پاکیزہ صورت میں عمدہ لباس پہنے ہوئے ان کو پکڑتا اور ان کی پشت کو توڑ دیتا، ان کی آنکھیں بھی نکال دیتا۔ کاہن کہتا ہے آپ کی صلب سے ایک لڑکا آئے گا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا اور پیغمبر ہوگا۔ پھر جناب عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا جناب ابو طالب سے جو جوان اس کی مدد کر رہا تھا وہ آپ ہیں اور پھر آپ کے فرزند ہیں۔ کیا خوبصورت منظر ہے۔ اب سرکار عبد المطلب علیہ السلام سوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہ روایت کون فرمانے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام، محسن اسلام بیضۃ البلد۔ آئیے شکریانہ ادا کر لیں ان محسنین کا جن کی گود میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی۔ اچھا ہے، تذکرہ ہونا چاہیے، گلیوں کا، بازاروں کا، ڈاچیوں کا خوبصورت تذکرہ ہونا چاہیے۔ اور میں ایک اور بھی گزارش کرتا جاؤں، یہ جو ماشاءاللہ اس وقت تقریباً پوری دنیا میں، پورے ملک میں جس انداز سے خوشی منائی گئی نا، میں نے دیکھے ہیں کیا خوبصورت انداز تھا۔ وہی منظر یاد کرانے کے لیے لوگوں کو اونٹ نکالے گئے، یہاں تک کہ گھوڑا رسول بھی نکالا گیا۔ تو اچھی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں ضرور نکالیے، سرکار کی یاد جو منانی ہے، ایسے تھوڑا یاد آئیں گے۔ ان کی یاد منانے کے لیے کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی شبیہ تو بنانی ہوگی نا، وہ سواری تو دنیا کو دکھانی ہوگی جس سواری پہ سرکار سوار ہوتے تھے۔ تو وہ بڑا خوبصورت، اور جس طرح ماشاءاللہ بچوں نے اس دفعہ بڑا زبردست انداز میں حصہ لیا، پہاڑیاں بنانا، یہ بھی ایک انداز محبت ہے۔ اس میں پریشان ہونے کی، گھبرانے کی، غصہ کرنے کی، لڑنے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے، سورہ تکاثر میں کہتا ہے اور اپنے رب کی نعمت کے خوب چرچے کرو۔ یعنی میلاد منانے کا حکم خود پروردگار عالم کی ذات خود فرماتی ہے۔ اور نعمت وہ تھوڑی ہوتی ہے جس طرح کسی سے پوچھا جائے ابھی نعمت، کہے گا جی بیٹا۔ ارے بھائی بیٹا نعمت اگر ہوتا تو قبر میں بھی ساتھ ہوتا، قبر کے باہر چھوڑ کے چلے جانا یہ نعمت کا کام نہیں۔ نعمت وہی ہوتی ہے جو قبر میں بھی ساتھ ہو، حشر میں بھی ساتھ ہو، اسی طرح وہ نعمت ساتھ ہو۔ تو اس میں اللہ خود ذات فرما رہے ہیں اپنے رب کی نعمت۔ رب کی نعمت کون ہوگا؟ اللہ کی نعمت سرکار انبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے بڑی اللہ کی نعمت کون ہے؟ تو یہ وہ نعمت ہے جن کے بارے میں فرمایا گا اپنے رب کی نعمت کے خوب چرچے کرو، خوب چرچے کرو۔ تو ماشاءاللہ جس خوبصورت انداز میں پورے ملک میں، پوری دنیا میں میلاد کے پروگرام ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہو رہے ہیں، اور جس طرح ماشاءاللہ 12 سے 17 بڑا خوبصورت ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ سن کے، یہ پڑھ کے، جس نے بھی فرمایا بڑا خوبصورت کہ اس کو ہفتہ وحدت کے طور پہ، وحدت امت کے طور پہ منایا جائے۔ یہ سرکار کے میلاد کی اس کیفیت کو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں عقیدہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، اور ہر ایک کو جزا سزا اپنی اپنی ملنی ہے۔ کوئی کسی کی جزا اور سزا نہیں اٹھا سکتا، نہ لے سکتا ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا سلسلہ ہے۔ آپ اپنا کردار اتنا بلند کیجئے، اپنی گفتار، اپنا اظہار اتنا بلند کیجئے کہ واقعی غلامی رسول کی خوشبو آنی چاہیے۔ غلامی رسول کا معیار اتنا بلند ہونا چاہیے، اتنا بلند ہونا چاہیے، اتنا بلند ہونا چاہیے کہ غیر مسلم بھی دیکھ کے کہیں کہ غلام رسول کیسے ہوتے ہیں۔ ابھی تک تو یقین کیجئے اگر کوئی کھڑا ہو جائے نا، بلکہ میں نے تو آدھی دنیا الحمدللہ دیکھی ہے، میں نے دیکھا ہے ابھی معیار غلامی رسول بہت کم نظر آتا ہے۔ پھر بھی باہر کے لوگوں میں انسانیت کی تھوڑی سی خوشبو ہے۔ اچھا لگے تو بسم اللہ، نہ اچھا لگے تو آپ کی مرضی، تھوڑی سی انسانیت کی خوشبو ہے۔ انسان ترسی ابھی ہے۔ جیسے میں دیکھتا ہوں کسی انسان کو وہاں تکلیف ہو جائے یا کسی کو کوئی مسئلہ ہو جائے، اس کی بڑی کیئر ہوتی ہے۔ ایک انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے ملکوں میں تو کیفیت ہی بڑی اور ہے، یہاں تو اہمیت نہیں دی جاتی۔ کوئی ٹھیک ہے، کوئی پڑھا ہے تو پڑھا ہے، یہاں معاملہ کچھ اور ہے، پھر بھی وہاں تھوڑی سی خوشبو آتی ہے۔ تو یہی میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے۔ غلامی رسول کوئی معمولی کام تھوڑا ہے۔ غلامی رسول عارفوں نے، عاشقوں نے کر کے نہیں دکھائی، اور آج بھی وہ زندہ باد ہیں، وہ ہمیشہ زندہ باد رہیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ کل تک کے لیے اجازت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ فرج شریف۔